سامعین، اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ شخص ہوتے ہیں، کچھ شخصیت ہوتے ہیں۔ ایک بہترین شخصیت ہمارے اسٹیج پر موجود، جن کے تعلق سے میں بہت اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو تمام مسائل جتنے بھی آپ کو درپیش ہوگے، ان تمام مسائل کا حل اب اس شخصیت کے پاس موجود ہے۔ آپ کے دماغ میں جتنے بھی ڈاؤٹس، جتنے بھی شکوک و شبہات موجود ہے، آپ انہیں کلیئر کر سکتے ہیں۔ پچھلے سال میں نے ان کو سنا تھا، بہت تفصیل سے انہوں نے حج کی باریکیوں کو، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی باریکیوں کو، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے مسئلے کو بہت تفصیل کے ساتھ میں حاجیوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ میرا خود کا پہلا حج تھا، بہت سے ڈاؤٹس میرے ذہن میں تھے۔ ماشاءاللہ میں نے پورا کے پورا انہی کو فالو کیا تھا حج کے دوران، اور مجھے کافی آسانیاں وہاں پر موجود ہی تھی۔ میں اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت سخن دینا چاہوں گا کہ کمال عاشقی ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، کمال عاشقی ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی مجنوں کوئی فرہاد ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں ہمارے آج کے مہمان خاص محترم عبید الرحمن صاحب۔ آپ مدینہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی، مدینہ کی یونیورسٹی سے آپ پڑھے ہوئے ہیں۔ آج آپ تلولی کے امام بخاری مدرسے کے مدیر ہیں۔ تمام ذمہ داریاں اس مدرسے کی آپ کے ذمے ہیں۔ بہت اہم شخصیت، میں ان سے گزارش گزار ہوں کہ آپ ہمارے حاجیوں کی رہنمائی فرمائیں اور ان کے شکوک و شبہات کو دور فرمائیں۔ محترم عبید الرحمن صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. معزز و مکرم حجاج کرام، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں اور اپنی شکر گزاری کی توفیق بھی بخشی۔
ان عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مال کی. بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نعم المال الصالح للرجل الصالح. اچھا مال، پاکیزہ مال، صاف ستھرا مال، حلال مال اچھے اور صالح، نیک اور پرہیزگار شخص کے لیے کتنا ہی بہترین چیز ہے. یہ عظیم الشان نعمت ہے، اور اچھے انسان کے لیے یہ نعمت اور بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے. مال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عام طور پر جیسا کہ رب کریم نے لوگوں کے اندر یہ صفت رکھی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کو بہت زیادہ چاہنے والا ہے. مال کی محبت اور مال کی چاہت انسان کے رگ رگ کے اندر اللہ رب العالمین نے بسا دی ہے. یہاں تک کہ انسان اسے حاصل کرتے کرتے اصل ٹارگٹ اور مقصد کو بھی بلا بیٹھتا ہے. فرمایا اللہ نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال بڑھ بڑھ کر حاصل کرنے میں تم کو غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. انسان کی یہ حالت جو اس کے طبعی اور فطری مال کی چاہت کی وجہ سے ہے، یہ اسے اللہ رب العالمین کے دیے گئے عظیم الشان مقصد زندگی سے ہٹا دیتی ہے. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے. اسی لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہمارے دنیا میں آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت اور بندگی زیادہ سے زیادہ کر سکیں. اگر رب کی دی ہوئی نعمتیں، خواہ وہ جسمانی نعمتیں ہوں جیسے کہ صحت ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے، خواہ وہ مالی نعمت ہو، خواہ وہ روحانی نعمت ہو کہ اللہ نے ہمیں توفیق دیا، اللہ نے ہمیں عبادت کرنے میں ہمارا دل لگایا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہوئے دل میں اطمینان اور سکون محسوس کرنے لگے. ہم نماز پڑھتے ہوئے اپنے دلوں کے اندر سکون محسوس کرتے ہیں. ہم قرآن مجید کو رمضان کے لیے نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم اسے اپنے دل و دماغ کی قوت کا ذریعہ اور سبب بناتے ہوئے ہر روز
اس قرآن مجید سے اتنا قریب ہوتے ہیں جتنا کہ کھانے اور پانی، کھانے والی چیزیں اور پینے والی چیزوں سے جتنا کہ ہم قریب نہیں ہوتے۔ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں 2 اور 3 بار کھانا اور ناشتے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر ہماری اس روح کی زندگی کرنے کے لیے، ہماری اس روح کی زندگی کو مضبوط بنانے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے ہمیں ہر پل، ہر لمحہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی، شکر کی، عبادت کی اور بندگی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو بھی لمحہ ہماری زندگی کا رب کی یاد سے غافل ہو جائے، اس کے حکم سے، اس کے ذکر سے، اس کے شکر سے ہٹ کر کے ہو جائے، وہ ہمیں رب سے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ وہ انسان جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اس کا ذکر و شکر کرتا ہے، اس کے حکم پر چلتا ہے، وہ انسان، اور دوسرا وہ انسان جو ایسا نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جسم کی زندگی دراصل یہ مکمل زندگی نہیں ہے، یہ زندگی تو مسلمانوں کے علاوہ کفار اور مشرکین کو بھی حاصل ہے۔ یہ زندگی تو انسانوں کے علاوہ حیوانات اور دیگر جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ جسمانی زندگی وہ معنی نہیں رکھتی جو معنی کی روح کی زندگی ہے، اور روح کی زندگی کھانے اور پانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ روح کی زندگی کاروبار اور تجارت، لین اور دین، خرید و فروخت اور دنیاوی بہت سارے کام ہیں، ان کاموں کو انجام دیتے رہنے سے حاصل نہیں ہوتی، جب تک کہ ہمارے ان سارے کاموں میں رب کریم کا حکم شامل نہ ہو جائے۔ اگر اس کے حکم کے مطابق ہم کچھ بھی کرتے ہیں، دین اور دنیا کا کوئی بھی کام، تو وہ ہمارے لیے فرحت، خوشی، سکون اور مسرت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ یہ ہے اصل ٹارگٹ، کہ بندہ بندگی سے بندہ ہے۔ اگر بندگی اس کے اندر نہیں ہے یا کم ہے تو وہ انسان آدھا ادھورا ہے، ناقص ہے، کمتر ہے۔ حج کا فریضہ اسلام کے 5 بنیادی اہم ارکان اور فرائض میں سے ہے۔ اسلام انہی 5 پر کھڑا ہے۔ پہلا کلمہ شہادت، پہلا کلمہ شہادت، زبان کو تھوڑا حرکت دیتے رہیں۔ دوسرا نماز کو قائم کرنا، تیسرا روزے رکھنا، چوتھا زکوٰۃ دینا، پانچواں اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کرتے ہوئے حج جیسے فریضے کو انجام دینا۔ یہ 5 بنیادی اصولوں میں سے ہے، جس کو ادا کر کے بندہ اللہ رب العالمین کا تقرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرتا ہے، اور اپنے آپ کو صحیح معنی میں مومن بندے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کا حکم مانا اس نے، رب نے آواز دیا، ہم نے لبیک کہا، اس نے بلایا، ہم بھاگتے ہوئے گئے۔
یہ ثبوت ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے ہر حکم پر چلنے والے ہیں، اوروں کے حکم پر نہیں، نفس کے حکم پر نہیں، شیاطین کے حکم پر نہیں، دنیا والوں کے حکم پر نہیں، لیکن رب کے حکم پر ہم لبیک کہنے والے ہیں۔ اور اسی لیے بار بار یہ کلمہ ہم دہراتے ہیں پورے حج کے اندر، لبیک اللہم لبیک۔ کیوں دہراتے ہیں ہم اسے؟ ہم آخر یہ کلمہ بار بار دہراتے کیوں ہیں؟ یہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے سارے مسلمانوں کی، مرد و خواتین کی۔ اللہ نے ٹریننگ گاہ بنا دیا کہ اللہ تیرے ہر حکم، تیرے ہر فیصلے کو ہم دل و جان سے قبول کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تیرا جو بھی حکم ہمارے پاس ہے ہم اسے مان رہے ہیں۔ وہاں سے بندے کو تازگی ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ کتنی بار اللہ نے اس فریضے کو ہمارے اوپر رکھا زندگی میں؟ ذرا زبان سے بولیے، ایک بار، ماشاءاللہ، ایک بار ہر شخص کے اوپر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض قرار دیا۔ ایک صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں یہ کہہ دیتا، دور کر دوں، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے، تو یہ سارے مسلمانوں کے اوپر فرض ہو جاتا، یعنی ہر مسلمان کو ہر سال حج ادا کرنا فرض ہو جاتا۔ پر قربان جائیے اس شریعت پر اور صاحب شریعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، رحمت للعالمین، کہ آپ نے اپنے زبان کو کنٹرول رکھا، خاموش رہے۔ اور رب کریم کا کرم ہم تمام پر آیا، ایک بار اگر کوئی شخص حج کر لے تو اس کا یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ کس کے اوپر فرض ہے؟ کیا تمام مسلمانوں پر فرض ہے یا کچھ پر فرض ہے اور کچھ پر نہیں فرض ہے؟ فرض کس پر ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ پہلی بات وہ مسلمان ہو، دوسری بات عاقل ہو، یعنی اس کی عقل کام کر رہی ہو، پاگل مجنون دیوانہ نہ ہو۔ تیسری بات بالغ ہو، بچے کے اوپر فرض نہیں ہے۔ چوتھی بات وہ شخص آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ آج کے دور میں غلامی کا تصور نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غلام کسی سماج میں موجود ہے تو اس کے اوپر حج نہیں فرض ہے جب تک کہ وہ غلام ہے۔ اور ایک اہم شرط، اور وہ ہے استطاعت۔ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں استطاعت کا ذکر کیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے حج کو فرض کر دیا ہے ہر اس شخص پر جو خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت اپنے اندر پا رہا ہے۔ استطاعت کے معنی ہوتے ہیں طاقت۔ طاقت میں دو چیزیں آتی ہیں۔ طاقت میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ کل دو چیزیں۔ نمبر ایک، مالی طاقت، اتنا مال ہو کہ مکہ مکرمہ جا کر وہاں رہ کر اور پھر ادائیگی کے بعد واپس اپنے ملک اور گھر آ سکے، اتنا مال ہو ہر دور کے اعتبار سے، تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ مستطیع ہے، طاقت اس کے پاس موجود ہے جانے کی۔
حج کمیٹی کی طاقت الگ ہے اور ایک اور طاقت ہے جو الگ لے کر کے جاتے ہیں گروپوں کی شکل میں، اور اس کا اماؤنٹ زیادہ ہے۔ دونوں میں سے جو طاقت آدمی کے پاس میسر ہے اس کے اوپر حج کی ادائیگی فرض ہے، اور دوسرا ہے جسمانی طاقت۔ اللہ نے ہمیں مال تو دیا لیکن طبیعت برابر نہیں رہتی، جسمانی اعتبار سے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ سفر کر سکیں، تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ ایک خاتون نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ فرمایا کہ میرے باپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے لیکن وہ سواری نہیں کر سکتے۔ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ ادرکت ابی شیخا کبیرا، بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر ان کی زیادہ ہو چکی ہے، جسم ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، سواری نہیں کر سکتے۔ افاحج عن، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں، یعنی حج بدل، حج بدل اپنے والد کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ قال نعم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس نے اپنا حج فرض پہلے ادا کر لیا ہو۔ تو اگر کسی شخص نے اپنا حج پہلے کر لیا ہے اور کسی اور کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جس کی طرف سے کر رہا ہے یا جس کی طرف سے وہ کرنا چاہتی ہے، خواہ وہ شخص مرد ہو یا عورت، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، حج بدل وہ انسان کر سکتا ہے۔ یہ ہے جسمانی طاقت۔ تو اگر یہ دونوں طاقتیں کسی کے پاس میسر ہیں تو وہ شخص مستطیع ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، ایک اور شرط ہے، لیکن اس میں لوگ کاہلی اور سستی کا معاملہ کر بیٹھتے ہیں اور اس کا تعلق خواتین سے ہے، مرد حضرات سے نہیں۔ یعنی یہاں سے مکہ مکرمہ لمبا سفر ہے، وہاں تک جانے کے لیے محرم کا پایا جانا شرط ہے، محرم کا پایا جانا شرط ہے۔ اگر کسی خاتون کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا اور وہ جا کر حج کر سکتی ہیں، لیکن ان کے پاس ایسے افراد ہیں شوہر کی حیثیت سے یا والد کی حیثیت سے یا بیٹے اور بھائی کی حیثیت سے جو محارم ہیں، اور وہ اپنا حج کر چکے ہیں، وہ لوگ اپنا حج کر چکے ہیں یا اپنا حج نہیں کیے ہیں، اس کی زندگی میں موجود ہیں، یہ عورت اکیلے حج کرنے کے لیے نہیں جائے گی، بلکہ ساتھ میں ان کے شوہر، یا اگر شوہر نہیں ہے تو محرم میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی محرم نہیں ہے تو ان کے اوپر سے حج ساقط ہو جائے گا، فریضہ ان کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا، بغیر محرم کے وہ حج نہیں کریں گی۔ منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر کرے ہی نہیں، صحیح بخاری کی روایت، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، سفر کرے گی نہیں کوئی عورت۔ البتہ اگر
یہ صورتحال ہو کہ شوہر تو ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، شوہر کے پاس مال نہیں، بیوی کے پاس اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہے۔ ہندوستان میں اس کا سوچنا گرچہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن اسلام کی روشنی میں ایسا سوچنا بالکل صحیح اور درست ہے کہ رب کریم نے عورت پر کرم کیا اور کئی راستوں سے ان کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ وہ حج کر سکتی ہیں۔ تو اگر اتنی دولت ان کے پاس ہے تو حج فرض ہو گیا، اور اگر ساتھ میں شوہر نہیں جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، تو یہ فریضہ تب ان کے اوپر ہوگا جب ان کے پاس 2 لوگوں کا خرچ اٹھانے کا مال ہو۔ کتنا پیسہ ہو؟ 2 لوگوں کا خرچ وہ اپنے پیسے سے برداشت کر سکتی ہو، خواہ وہ ان کے شوہر ہوں، خواہ ان کے والد ہوں، خواہ ان کے بھائی اور بیٹے ہوں۔ اپنے پاس اگر 2 لوگوں کے خرچ کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے تو فرض ہو جائے گا۔ اگر ایک کی ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے تب بھی یہ ان کے اوپر فرض نہیں ہوگا، گویا کہ یہ شرط ہے، اور یہ تبھی فریضہ ہوگا جب اس کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت ان کے پاس ہوگی۔ بھائیو، یہ میں نے کیوں ذکر کیا؟ تاکہ ہر وہ شخص جس کے اندر یہ باتیں پائی جا رہی ہیں اور اب تک اس شخص نے حج کے تعلق سے اس لیے کہ ہم نے گھر میں شادیاں نہیں کی ہیں، اس لیے کہ فلاں اور فلاں کام گھر بنانے کا اور یہ کرنے کا ابھی کام باقی پڑا ہوا ہے، تو وہ شخص متنبہ ہو جائے کہ اللہ کے فرائض کو ٹالا نہیں جاتا۔ کوئی بھی فریضہ ہو اس کو اول وقت میں ادا کیا جاتا۔ جیسے ہی فریضہ آئے انسان کے اوپر، وہ 10 مسائل کو لے کر کے نہ بیٹھے، فریضہ آنے کے بعد اس انسان کو چاہیے کہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اول وقت میں کوشش کرے۔ نماز کا فریضہ ہے تب بھی، روزے کا فریضہ ہے تب بھی، زکوٰۃ کا فریضہ ہے تب بھی، اور حج کا بھی فریضہ اگر آ رہا ہے تب بھی اول وقت میں ادا کرنے کے لیے اسے کوششیں کرنی چاہیے۔ ایک بات اور کہہ کر کے اور میں عمرے سے متعلق چند باتیں آپ کو پیش کروں گا، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اے مسلمانوں، سفر کرتے ہیں آپ تو سامان سفر کے ساتھ سفر کیجیے۔ سفر میں آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ اپنے ساتھ لے کر کے ہی سفر میں نکلا کریں، ورنہ راستے میں اگر ضرورت پیش آئے گی اور سامان نہیں رہے گا تو آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ تو سامان سفر لے کر چلنے کا رب کریم حکم دیتا ہے۔ کہا سامان سفر میں اگر آپ نام لینا چاہیں گے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو ان تمام سامانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا سامان اللہ کا تقوی ہے، وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ رب کریم کا حکم، اس کا خوف، اس کا ڈر اگر ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ تازہ نہ رہے، احساس اگر ہمارا زندہ نہ رہے، ہم کام عبادت کی کر رہے ہیں اور ہمیں سیاحت سمجھ میں آ رہی ہے، تو آپ یاد رکھیے شعور اور احساس اگر انسان کا کم پڑ جائے، کمزور پڑ جائے یا مر جائے تو صرف ٹہلنا اور گھومنا اس کے ہاتھ آئے گا۔ اصل جو مقصود ہے تمام عبادتوں کے ذریعے سے، وہ مقصود اس انسان کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو. اور ایسے ہی نماز کے بارے میں آپ نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہو. حج کر کے آپ نے دکھایا، بتایا، نمونہ دے دیا. ہم اس میں سے جو کام بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے کریں گے، رب کریم سے یہ امید رکھتے ہوئے کہ اے اللہ ہماری اس عبادت کو جو کہ نبی کے طریقے کے مطابق ہم کرنے کی کوشش میں ہے، تو اپنی رضا کے لیے خاص کر دے. کوئی اور مقصد ہمارا اس عمل یا اس طرح کی عبادات سے ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ ہمیں لوگ حاجی صاحب کہیں؟ نہیں. مقصد کیا ہے کہ جب ہم حج سے لوٹ کر کے آئیں تو لوگ ہماری بات کے خلاف نہ جائیں کیونکہ یہ حاجی صاحب کی بات ہے؟ نہیں. ہمارا صرف ایک مقصد ہے، لوگوں سے عزت اور لوگوں سے وقار مانگنا نہیں ہے، رب کریم سے بھیک مانگنا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے تو اپنی رضا کے لیے اسے قبول کر لے. یہ انبیاء کی سنت رہی ہے، ان کا طریقہ رہا ہے، انہی کا طرز عمل ہے. پیارے نبی صلی اللہ قرآن مجید میں رب کریم نے ذکر کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کتنا عظیم الشان باپ بیٹے مل کر رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے. باپ بیٹے دونوں ہی عظیم الشان کام پر ڈٹے ہیں، رب کا گھر بنا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ زبان سے یہ کلمہ جاری ہے. کون سا کلمہ؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کر لے. اگر ہمارے دل کی یہ آواز نہیں ہے شروع سے لے کر کے آخر تک، تو یہ ہمارے جسم کی آواز صرف ہوگی، اور جسمانی عمل اللہ رب العالمین کو قبول نہیں ہے جب تک کہ روح بھی اس کے ساتھ جڑ نہ جائے. دونوں کے ساتھ ملا کر کے جب کوئی کام رب کے حضور پہنچتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. جب دل کے ساتھ جڑ کر کے کوئی معاملہ ہوگا تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی حیثیت ہوگی. اسی کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے. آپ جب یہاں سے نکلیں گے تو ممبئی ایئرپورٹ سے لے کر کے اور پھر ممبئی ایئرپورٹ تک آپ کے راستے میں کتنی دشواریاں آئیں گی، کتنے مشکلات آئیں گے، کتنے لوگوں کی طرف سے اذیتیں آپ کو پہنچیں گی، کتنے لوگوں کا فالٹ آپ کی نگاہوں میں سمجھ میں آئے گا. کہاں کہاں آپ کے سمجھ میں یہ آئے گا کہ ہم ان کو یوں کریں اور ان کو یوں کریں. بہت سارے مواقع آپ کے اس عظیم الشان سفر کے اندر آتے رہیں گے، اور ہم وہاں انسان ہونے کے ناطے ان ساری چیزوں سے متاثر ہوں گے اور بھول جائیں گے کہ ہم ایک عظیم الشان عبادت کے ارادے سے نکلے ہوئے ہیں. یہ چیز پیچھے چلی جاتی ہے اور دنیاوی بہت ڈھیر سارے مسائل ہماری نگاہوں میں گھومنے لگتے ہیں. معمولی تکلیف بھی گوارا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، اور انسانیت سے ہٹ کر کے بہت ساری باتیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں، اور اذیتیں پہنچانے کا کام بھی ہم بہت سارے لوگوں کے تعلق سے کر گزرتے ہیں. اس لیے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آج جب عرفات سے نکل رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے نکل رہے تھے جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے تھے، جمگھٹا تھا، بھیڑ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرما رہے ہیں السکینۃ السکینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں السکینۃ السکینہ،
لوگوں سکون لازم پکڑو، سکون کے ساتھ یہ سارا کام کرو، بھاگم بھاگ نہیں، دوڑ بھاگ نہیں، ایسا نہیں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو بھی ہلکان کریں اور اپنے ذریعے سے اوروں کو بھی ہم تکلیف پہنچانے کا سامان کر بیٹھیں۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ نے اپنی دونوں نکیل کو جو اونٹ کی تھی ایسے کھینچ لی تھی کہ اس کا سر واپس پیچھے آ کر کے مڑ جائے، کہ وہ رفتار نہ لے سکے، معمولی رفتار کے ساتھ وہ چلتی رہے۔ ایسا عمل کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ اور حجر اسود کے مسئلے کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے فرماتے ہیں کہ اے عمر، میں تمہیں طاقتور دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم طاقتور ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حجر اسود تک پہنچنے کے لیے اور وہاں بوسہ دینے کے لیے لوگوں کو تکلیف پہنچا بیٹھو۔ منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُ۔ یہ صرف ایک عظیم الشان سنت ہے کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجر اسود تمہارا بوسہ لے رہے ہیں، اس لیے میں بوسہ لے رہا ہوں۔ گویا کہ فائدہ حاصل کرنے کے ارادے سے انسان جب آگے بڑھے تو یہ بات اس کے ذہن و دماغ میں رہے کہ میں عبادت میں ہوں۔ جیسے کہ ہم نماز میں رہتے ہیں تو ہم کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے، آپ بالکل یہی احساس اور یہی شعور پورے سفر کے اندر یہ رکھیں کہ میں ایک عظیم الشان عبادت سے گزر رہا ہوں۔ اور بھائیو، میں نے آغاز اس چیز سے اس لیے کیا کیونکہ مشقت سے بھرپور یہ سفر ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ، تمہارے لیے سب سے افضل ترین جہاد ہے جو اللہ نے تمہارے لیے مشروع کیا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے ایسا جہاد لا قتال فیہ، کہ جس کے اندر قتال نہیں ہے، الحج والعمرہ، یہ ہے حج اور عمرہ۔ جہاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کیا کہ آپ پر اللہ نے جو فرض کیا ہے جہاد، یہ ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے، بھرپور مشقت ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا تقوی، رب کریم کا ڈر اور اس کا خوف، عبادت اور بندگی کا احساس اور شعور اپنے ان تمام اعمال کے اندر جتنا اچھے سے ہم رکھ سکیں گے، ہماری عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اتنی ہی زیادہ میل کھانے والے ہوگی۔ عمرہ کے اندر 3 اہم فرائض ہیں۔ عمرہ کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ کتنے؟ 3 اہم فرائض ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 اللہ کے گھر کا طواف کرنا، نمبر 3 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ کتنے فریضے ہو گئے؟ 3 فریضے ہیں۔ یاد رکھیے، فرائض کو میں پہلے اس لیے ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہ اگر فوت ہو جائے، یہ اگر چھوٹ جائے تو ہمارا وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہوگا ہی نہیں، سرے سے نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی شخص جا کر کے اور نماز شروع کر دے اور اللہ اکبر نہ کہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ سیم اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ان فرائض میں سے کوئی بھی فریضہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا عمرہ یا اس کا حج ہی نہیں ہوگا، سرے سے نہیں ہوگا۔ یہ 3 فرائض ہیں۔ یہ تینوں فرائض کو کیسے ادا کرنی ہے، مختصراً میں آپ کے سامنے اس کا طریقہ رکھتا ہوں۔ پہلا کام ہے احرام۔ احرام کیا چیز ہے؟
احرام کا تعلق جسم سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے. احرام کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک ہے جسم اور دوسرا ہے دل. جسم کے اوپر کپڑا ڈالنا ہے اور دل سے ارادہ کرتے ہوئے زبان سے بولنا ہے. کیسا کپڑا ڈالنا ہے؟ مرد حضرات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لباس دیے. مرد حضرات کے لیے 2 چادروں کی شکل میں لائے ہیں. مرد حضرات کے لیے چادروں کی شکل میں 2 لباس عطا فرمائے. ایک کا تعلق لنگی اور تہبند کی جیسی ہے لیکن کھلی ہوئی، لنگی اور تہبند کی طرح سے لیکن کھلی ہوئی. نیچے کے حصے میں اس کو پہننا ہے. پہننے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، ہر شخص جس طریقے سے پہن کر اپنے جسم پر روک سکتا ہے روک لے، اس کے لیے کوئی ٹیکنک نہیں ہے. جو لوگ بھی لنگی پہنتے ہیں ان کو پہننے کا طریقہ معلوم ہے، کیسے پہنا جاتا ہے. پہن کے دکھا دیجیے. جس طریقے سے چاہے پہنے، لیکن یاد رہے اس کے نیچے کچھ بھی نہیں رہے گا. یعنی عام حالات میں جیسے کہ ہم پہلے چھوٹا پاجامہ پھر بڑا پاجامہ پہنتے ہیں، ایسا کچھ بھی ہم اپنے جسم پر نہیں پہنیں گے. ابھی تو پاجامے کے اوپر انہوں نے پہن رکھا ہے، لیکن اس وقت یہی صرف 2 لباس ہمارے جسم پر ہوں گے. تو نیچے کے لباس کا تعلق کمر سے نیچے ہے لنگی کی طرح سے جیسے کہ آپ نے دیکھا، اور دوسرا ہے جو کمر کے اوپری حصے کو کندھے سے لے کر کے اور جسم کو ڈھکنے تک، یہ حصہ اگر کھل بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ان جگہوں میں سے نہیں ہے جن کا چھپانا فرض ہے. ستر عورہ وہ نیچے والے حصے ہیں، اسے ہمیں ہر حال میں ڈھکنا ہے. اور کچھ حالات ایسے آتے ہیں، ابھی میں اس کا ذکر کروں گا، کہ ان حالات میں داہنا کندھا کھلا رکھنا ہے اور بقیہ سارے حالات کے اندر ہمیں کندھے کو بند رکھنا ہے. تو جہاں کھولنے کی بات آئے گی وہاں اس طرح سے داہنے کندھے کو کھلا رکھیں گے، یعنی کندھے کے نیچے سے کپڑا بائیں طرف لے جا کر کے اور چھوڑیں گے. لیکن پورے حج میں نہیں، خاص وقت ہے، وہ وقت ابھی میں ذکر کروں گا. یہ 2 کپڑے ہیں. کس کے لیے ہیں 2 کپڑے؟ مرد حضرات کے لیے. کیا اس میں ٹوپی ہے؟ نہیں ہے. بنیائن نہیں ہے. اور اس کے نیچے کے لباس میں سے بھی کوئی لباس نہیں ہے. صرف یہی دونوں چیزیں رہیں گی جو سر پر نہیں رہے گی، سر کے نیچے رہے گی. اگر غلطی سے سر پر چلا جائے کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے یاد آئے اس کو نیچے کر لے. سوتے ہوئے اگر سر کے اوپر چلا گیا کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو آنکھ کھلتے ہی فوراً سر کے اوپر سے ہٹا لیں، اس پر بھی کوئی حرج نہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے معافی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بغیر ارادے کے کوئی کام کر بیٹھے. ارادہ نہیں ہے، بیٹھ جائیے. کیا خواتین کے لیے بھی اسی طرح کے 2 لباس ہیں؟ نہیں ہے. ایسا کوئی بھی لباس خواتین کے لیے نہیں ہے. ان کا وہی لباس جو عام حالات میں گھروں کے اندر پہنتی ہیں بغیر زیب و زینت کے، بغیر زیب و زینت کے. اشترا جو چیزیں استعمال کرتی ہیں زینت کے طور پر، ایسی کوئی بھی چیز وہ الگ سے نہیں لیں گی، بلکہ اپنے نارمل لباس کے اندر رہتے ہوئے اور وہ اپنی عبادت کو شروع کریں گے. چہرے کے تعلق سے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھتے ہوئے اصل یہ ہے کہ چہرہ کھلا رہے. اصل یہ ہے کہ چہرہ کھلا رہے. لیکن اگر سامنے مرد حضرات ہیں تو اوپر سے دوپٹہ کی شکل کی کوئی بھی چیز آپ ڈال لیں
اور پھر وہ چہرہ ڈھک جائے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چہرے اور کپڑے کے بیچ میں آپ ہائٹ نما کوئی چیز لگائیں. بہت سارے لوگ اس تکلف میں جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے پاس سے قافلے گزرتے تھے سدلت احدانا جلبابہا، تو سر کے اوپر سے وہ اپنے کپڑے کو نیچے گرا لیتی تھی. نمونہ ہے ہمارے لیے صحابیات کی زندگی میں نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سب سے بہتر عمل کرنے کا طریقہ انہوں نے ہم کو دیا. تو اگر ہمیں چہرہ ڈھکنے کی ضرورت پیش آئے گی تو سر کے اوپر سے کپڑا نیچے کی طرف گرا لیں گے اور چہرہ ہمارا ڈھک جائے گا. جہاں مرد حضرات نہیں رہیں گے وہاں اس کپڑے کو ہٹا لیں گے. یہ ہے ان کے احرام، لباس احرام کا معاملہ. خوشبو دونوں میں سے کوئی نہیں لگائیں گے، نہ مرد حضرات اور نہ ہی خواتین. خوشبو قطعی طور پر نہیں لگائیں گے. صابن لگا سکتی ہیں یا نہیں، کوشش کی جائے کہ وہ صابن زیادہ استعمال کی جائے جس میں خوشبو کی مقدار کم سے کم ہو. اگر کسی صابن کے اندر خوشبو ڈلی بھی ہے، یعنی مہک رہی ہے صابن، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وہ خوشبو نہیں ہے، وہ صابن ہے. اس کو صابن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ خوشبو کے طور پر جسم پر ملا جاتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا خوشبو کا استعمال، یعنی جس چیز کو خوشبو کے طور پر لگایا جائے ایسی کوئی بھی چیز ہم اپنے بدن کے اوپر، اپنے کپڑے کے اوپر نہیں لگا سکتے. نیت کرنے سے پہلے اگر اپنے بدن پر، کپڑے پر نہیں، اپنے بدن پر اگر خوشبو لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحلہ لحرامہ ولحلہ، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتی، اور جب احرام کھول لیتے تھے تو اس وقت ہم خوشبو لگاتے تھے. یعنی جسم میں اور اپنے سر کے بالوں اور پیشانی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشبو لگا رکھا تھا وہ چمکتی تھی. نیت کر لینے کے بعد نہ تو جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں اور نہ ہی بدن پر. دونوں میں سے کسی پر بھی خوشبو نہیں لگائی جا سکتی. غلطی سے اگر کسی کو معلوم نہیں تھا اور لگا لیا ہے، جیسے ہی اس کو پتا چلے گا وہ شخص کیا کرے گا، اس کو ایسے خوشبو والے کپڑے کو نکال کر سائیڈ کر دے گا اور وہ کپڑا پہنے گا جس میں خوشبو نہ لگا ہوا ہو. چپل یا جوتا کون سا استعمال کریں گے؟ چپل یا جوتا کون سا استعمال کریں گے؟ پیر کا اوپری حصہ جو کھلا ہوا رہے، کوشش کی جائے کہ ایسے چپل استعمال کریں. مرد حضرات کے لیے، مرد حضرات کے لیے. عورتوں کے لیے اجازت، وہ جوتی استعمال کرنا چاہیں، چپل استعمال کرنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ موزہ پیر کے اوپر پہن کر کے چلنا چاہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. مرد حضرات نہ موزہ پہنیں گے اور نہ ہی جوتا پہنیں گے. چپل پہنیں گے لیکن وہ چپل جس کا اوپر کا حصہ زیادہ سے زیادہ کھلا رہے، کوشش کی جائے. جو چپل ایسا مل سکتا ہے، اگر نہیں مل رہا ہے تو جو چپل بھی مل جائے پہن لیں. اس میں ٹخنے اور پیچھے کے حصے کھلے ہی رہتے ہیں، یعنی پیر کا بہت سارا حصہ اس میں کھلا ہی رہتا ہے، پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اگر کسی شخص نے چپل کے بجائے جوتے یا موزے پہنے ہوئے ہیں تو احرام باندھنے سے پہلے، یعنی نیت کرنے سے پہلے، وہ اس کو چینج کر لے گا، وہ اس کو بدل لے گا اور ایسے چپل پہنے گا کہ جس سے ایڑی
اور ٹخنے، پیر کے ٹخنے اور آگے کے کچھ حصے اگر کھلے ہوئے ہیں تو باذن اللہ یہ سنت کے مطابق ہوگا۔ تو میں نے یہ بتایا کہ یہ ہے لباس احرام، یہ پہلی چیز ہے لباس احرام۔ لباس احرام آپ جہاں پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں، گھر سے پہن کے جانا چاہیں جا سکتے ہیں، ایئرپورٹ پہ پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں، فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ جگہ نہ آ جائے جہاں سے ہمیں نیت کرنی ہے، جب تک کہ وہ جگہ نہ آ جائے جہاں سے ہمیں نیت کرنی۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں نیت کرنی ہے؟ نہیں، یلملم تھا جب پانی والے جہاز سے جایا کرتے تھے تو یلملم کے راستے سے یعنی یمن کے راستے سے مکہ آتے تھے۔ اب ہوائی سفر ہو رہا ہے، ممبئی ایئرپورٹ سے جدہ کا سفر ہو رہا ہے، تو اب ہمارے راستے میں جو میقات آ رہا ہے وہی ہمارا میقات ہے۔ ہمارے راستے میں طائف کا میقات آتا ہے۔ کہاں کا میقات؟ طائف کا میقات، جس کا نام ہے السیل الکبیر، جس کا نام ہے السیل الکبیر۔ 100 کلومیٹر کے اندر میں ہے وہ، مکہ سے 100 کلومیٹر کے اندر میں ہے، اور ہوائی جہاز میں اعلان بھی ہوتا ہے۔ تقریباً جدہ ایئرپورٹ پہ اترنے سے 150 کلومیٹر کا آپ اندازہ کر لیں، 150 کلومیٹر پہلے ہماری میقات شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں سے واپی 150 سے یہاں سے پونا تقریباً اتنا اگر باقی ہے تو سمجھیے ہمارا میقات شروع ہو چکا ہے، اور فلائٹ میں اعلان کیا جاتا ہے۔ وہاں ہمیں زبان سے اور دل سے ارادہ کرنا ہے، گھر سے نہیں، ایئرپورٹ سے نہیں۔ پہنے رہیں گے کپڑا تو کپڑے کا نام احرام نہیں ہے جو فرض ہے، جس کا میں نے فریضے کے طور پر ذکر کیا، بلکہ اس نیت کا نام فرض ہے جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ تو فرق ہو گیا، ایک ہو گیا یہ لباس، یہ ہے لباس احرام، یہ کہیں بھی پہن سکتے، اس جگہ کو آنے سے پہلے، سیل الکبیر آنے سے پہلے کہیں بھی پہن سکتے ہیں، اور پہننے سے پہلے ہمیں غسل وغیرہ کا اہتمام کر لینا چاہیے، صاف ستھرے ہو جائیں۔ لیکن نیت ہمیں کہاں کرنی ہے، ارادہ ہمیں کہاں کرنا ہے؟ جس کو احرام کرنا کہا جاتا ہے، جس کو احرام، اور جو کہ فرض ہے، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں ابھی میں نے ذکر کیا کہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، جس کو السیل الکبیر کہیں گے۔ فلائٹ میں ہوتے ہوئے جدہ پہنچیں گے، جدہ پہنچنے سے پہلے ہی یہ جگہ آ جاتی ہے۔ وہاں ہم نیت کرتے ہوئے زبان سے کہیں گے لبیک عمرہ۔ کیا کہیں گے؟ زبان سے کیا کہیں گے؟ بولیے، ناشتہ کر کے نہیں آئے؟ لبیک عمرہ، لبیک عمرہ۔ ارادہ ہمارے دل میں کیا بنے گا؟ عمرے کا۔ ہم جو حج کرنے جا رہے ہیں پہلے عمرے کا ارادہ کریں گے، اور زبان سے اس کو ادا کرتے ہوئے کہیں گے لبیک عمرہ۔ یہ واحد عبادت ہے جس میں دل کے ارادے کو زبان سے ادا کرنا ہے۔ ساری عبادات میں یہ اکیلی عبادت ہے کہ دل کے ارادے کو زبان پر لانا ضروری ہے۔ کیا ہم کہیں گے؟ لبیک عمرہ۔ ہم احرام باندھ لیے، جیسے ہی آپ نے یہ ارادہ کیا آپ کا احرام شروع ہو گیا۔ احرام یعنی کئی چیزیں جو اب تک حلال تھیں حرام ہو گئی، کئی چیزیں جو اب تک حلال تھیں اب وہ حرام ہو چکی ہیں۔ احرام بہت ساری چیزیں، چند ایک کا میں نے ذکر کیا۔ احرام ہمارا شروع ہو گیا ہے۔
اب ہمیں چاہیے کہ مرد حضرات بلند، خواتین آہستہ سے آہستہ تلبیہ کے کلمات زبان پر لائیں گے. مرد حضرات بلند آواز سے اور کثرت کے ساتھ، اور خواتین بھی کثرت سے، لیکن آہستہ آہستہ، بلند آواز سے نہیں. کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلبیہ. یہ ہمیں زبانی یاد کرنا ہے. شروع میں نے کہا تھا کہ اس میں حاضری لگانے والی بات ہے. رب کریم کے حضور اپنی حاضری کا تذکرہ کرنا ہے. اللہ میں حاضر ہوں، تیری عبادت کو انجام دینے کے لیے میں اپنے جسم سے، اپنے دل سے، اپنے مال سے، اپنے جائیداد سے، ہر چیز کے ساتھ اے اللہ میں حاضر ہوں. میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. سچی عبادت کا تو اکیلا مستحق. کسی اور کے سامنے ہمیں ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، کسی اور سے ہمیں کوئی تعلق نہیں جوڑنا ہے، کسی اور کے سامنے عبادت کا کوئی بھی حصہ صرف نہیں کرنا ہے. صرف تیرے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے، اکیلا مستحق ہے اپنی ساری عبادتوں کا. یہ ہم بار بار اللہ رب العالمین سے عہد کرتے ہیں، بار بار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص تلبیہ پکارتا ہے، اس کے کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور روئے زمین تک اس کی آواز پہنچتی ہے، الا لبا من عن یمینہ ومن عن یسارہ حتی تنقطع الارض ہا ہنا وہا ہنا. جب بھی کوئی مسلمان شخص تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے داہنے طرف بھی زمین میں موجود جو بھی رب کریم کی مخلوق ہیں وہ سب تلبیہ پکارتے ہیں، اور اس کے بائیں طرف بھی جتنے بھی موجود ہیں وہ سارے کے سارے تلبیہ کے یہ کلمات اپنی زبان پر لاتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ زمین ختم ہو جائے، زمین اپنی انتہا کو پہنچ جائے داہنے طرف اور زمین اپنی انتہا کو پہنچ جائے بائیں طرف. یہ ہے عظیم الشان تلبیہ، جس کو لوگ کم حیثیت دے کر کے تھوڑے وقت کے لیے بول کر کے آرام سے سو جاتے ہیں. فلائٹ میں بھی ہیں تب بھی ہمیں تلبیہ کہنا ہے، بسوں میں بھی چل رہے ہیں تب بھی ہمیں تلبیہ پکارنا ہے. تلبیہ جتنا زیادہ ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے اسی قدر اس عبادت کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الحج العج والسج، سب سے افضل حج وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ پکارا جائے. العج، عج کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انسان اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کے یہ کلمات جو تلبیہ کے ہیں وہ ادا کرے. اور دوسرا ہے سج، زیادہ سے زیادہ جانور ذبح کرے، یعنی بطور ہدی کے، مکہ مکرمہ اور منا کے اندر. اس طور پر ہم مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے. جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے وہاں موجود بسوں کے ذریعے سے باذن اللہ ہمارا یہ سفر مکہ مکرمہ کے لیے رواں ہوگا. ہم تب تک تلبیہ پکارتے رہیں گے جب تک کہ ہم طواف شروع نہ کر دیں. کب تک؟ جب تک کہ طواف شروع نہ کر دیں تب تک تلبیہ کا وقت ہے. کیا اس بیچ میں اگر ہم تھک جائیں تو سو سکتے ہیں؟ سو سکتے ہیں؟ سو سکتے ہیں. ہوٹل میں بھی سو سکتے ہیں، ہاں ہوٹل میں بھی سو سکتے ہیں. اور اگر
ہمیں غسل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا ہم غسل بھی کر سکتے ہیں؟ غسل بھی کر سکتے ہیں. آپ خوشبو نہیں لگائیں گے، آپ غسل کریں. کیا کپڑا اگر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ گندا ہو گیا ہے تو کیا کپڑے کو چینج کر سکتے ہیں؟ یعنی دوسرا احرام کا ہمارے پاس اسی طرح کا اور بھی کپڑا موجود ہے تو کیا ہم بدل سکتے ہیں؟ بدل سکتے ہیں. غسل بھی کر سکتے ہیں، کپڑا بھی چینج کر سکتے ہیں. اس کو جو پہنے ہوئے ہیں اس کو دھل کر کے سکھا بھی سکتے ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صاف ستھرا ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے تیار ہو کر کے اللہ کے گھر انسان پہنچے. اندر سے بھی صاف ستھرا، باہر سے بھی صاف ستھرا، توبہ استغفار کرتے ہوئے، تلبیہ پکارتے ہوئے ایک انسان نہایت ہی سکون اور آرام کے ساتھ رب کریم کے گھر کا ارادہ کرتا ہے، اس کی زیارت کے لیے آگے بڑھتا ہے. خواتین بھی اگر وہ چاہیں تو غسل کر کے اپنا کپڑا چینج کر سکتی ہیں. کپڑا چینج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ جو بھی کپڑا پہنے اس میں خوشبو کا اہتمام نہ ہو. اور ہاتھ کا دستانہ خواتین نہیں پہنیں گی جب تک احرام کی حالت میں رہیں گی. ہاتھ کا دستانہ نہیں. اگر وہ اپنے کپڑے میں چھپانا چاہیں چھپا سکتی ہیں، لیکن الگ سے دستانہ پہننے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وَلَا تَلْبَسُوا الْقَفَّازَيْنِ، دستانہ نہ پہنے. مکہ مکرمہ کے اندر پہنچ کر کے اور سب سے عظیم الشان، سب سے بڑا کام جس کو ہم لے کر کے وہاں حاضر ہوئے ہیں، طواف اور سعی. پہلا کام طواف کا ہے. کتنے چکر اگر ہم لگائیں گے تو ہمارا یہ طواف ہوگا؟ کتنے؟ 7 چکر. کہاں سے کہاں تک؟ حجر اسود سے حجر اسود تک پہنچیں گے تو 1 چکر ہوگا. حجر اسود سے شروع کریں گے. چاہیے یہ حجر اسود ہے جو وہاں پہ موجود ہے. وہاں دور سے آپ دیکھیں گے، ضروری نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکیں. اس کے سامنے بھی پہنچ گئے. اگر وہاں پہنچ گئے تو آپ حجر اسود دیکھ رہے ہیں، اوپر سے اسٹیل نما کچھ لگا ہوا ہے، اس کے اندر پتھر ہے، اس کے اندر میں پتھر ہے. یہ اس پتھر کو بوسہ دینا ہے اپنے اس منہ سے. مکمل طور سے آدمی اس کے اوپر جھک کر کے اور اپنا منہ اور چہرہ اس کے اوپر رکھ دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجر نزل الحجر الاسود من الجنہ. یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ جنت کا پتھر ہے. جب اسے اللہ نے زمین پہ اتارا تھا یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. رب کریم نے اس کو جس حالت میں اتارا تھا، لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفید نہیں ہے، یہ کالا ہے. سودتہ خطایا بنی آدم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانوں کے گناہ نے اس کو کالا کر دیا ہے. انسان کے گناہ، گویا کہ اگر کوئی شخص نبی کے حکم پر چلتے ہوئے طریقے کے اعتبار سے وہ جا کر کے بوسہ دیتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وہاں سے اس کے طواف کا آغاز ہوگا. بوسہ دے کر کے طواف کا آغاز ہوگا. بوسہ دیں گے تو کیا تب بھی ایسے کریں گے؟ نہیں. اس طرح سے کریں گے؟ نہیں. اصل ہے بوسہ دینا. اصل کیا ہے؟ بوسہ دینا. اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، دور اگر ہم ہیں تو ہاتھ سے اشارہ کریں گے. ہاتھ سے اشارہ کریں گے. اشارہ کرنا ہے وہاں، اور کوئی کام نہیں ہے. اشارہ کرنا ہے اس کی طرف. اشارہ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ایسے اشارہ کر، کچھ ایسے اشارہ کر، کچھ ایسے اشارہ جیسے چاہیں کر لیں. اشارہ کرنا ہے اس کی طرف. اشارہ کر کے چومنا نہیں ہے. ہاں اگر
ایسا ہو گیا کہ کسی شخص نے اپنے پاس موجود کسی سامان سے اس کو ٹچ کر لیا ہے تو اس کو بوسہ دے دے گا، لیکن دور اگر ہیں تو اشارہ کریں گے اور زبان سے کہیں گے اللہ اکبر. کیا کہیں گے زبان سے؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بولتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے کہ وہ اللہ اکبر سے پہلے بسم اللہ بھی بولتے تھے. کون؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیر ثابت ہے کہ آپ بوسہ دیتے ہوئے اللہ اکبر زبان سے ادا کرتے تھے، اور وہاں سے پھر آپ وہاں سے چکر لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. یہ ہے خانہ کعبہ، اسی کے چاروں طرف چلنا ہے. یہ جہاں پر آدمی کھڑے ہیں یہ حجر اسود نہیں ہے، یہ حجر اسود سے پہلے ایک اور کنارہ ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. یمن کی طرف اس کا اتجاہ ہے. اس کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر اس کے قریب ہم پہنچے ہوئے ہیں تو ہاتھ سے ٹچ کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، منہ سے نہیں. منہ سے حجر اسود، رکن یمانی کو ہاتھ سے. حجر اسود کو اگر ہم ہاتھ سے ٹچ کرتے ہیں تو ہاتھ کو چوم لینا ہے. رکن یمانی کو اگر ہاتھ سے ٹچ کرتے ہیں تو چومنے کا ثبوت نہیں ہے. یہ جہاں آپ لال نشان دیکھ رہے ہیں، یہ لال نشان یہ رکن یمانی ہے، یعنی حجر اسود سے پہلے ہی آئے گا. جب آپ چکر لگا کے آئیں گے تو یہ رکن یمانی آئے گا. یہاں پر پہنچ کر کے اگر ہمارا ہاتھ وہاں پہنچ جا رہا ہے بغیر کسی کو دھکا دیے ہوئے، تکلیف پہنچائے ہوئے، تو ہاتھ سے ٹچ کر لیں گے، اس کو منہ سے چومیں گے نہیں. ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. بعض صحابہ نے کہا کہ خانہ کعبہ کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے کہ اسے نہ چھوا جائے، لیکن دوسرے صحابہ نے اس کی تردید کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نمونہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حجر اسود کو چوما ہے، اس کو ٹچ کیا ہے، اور رکن یمانی کو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس رکن یمانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹچ کیا ہے. یہ دو جگہوں کے علاوہ تیسری کوئی جگہ نہیں ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹچ کیا ہو. رکن یمانی اور اس کے آگے آپ دیکھیں یہ حجر اسود ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے دکھایا تھا. جہاں تیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حجر اسود ہے. رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ثابت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا ثابت ہے، اس بیچ میں پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے کوئی خاص دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے پورے طواف میں. تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ رب العالمین ہمیں جو بھی توفیق دے دعاؤں کی، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں، مسلمانوں کے لیے ہم دعا کریں. بتا رہا ہوں، آ رہا ہوں. اور یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے کچھ دور تک ایسے گھرا ہوا ہے. یہ جو حصہ ہے یہ گیٹ نما ہے، اس کو کبھی کبھی کھولتے ہیں اور اندر لوگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یہ والا حصہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جگہ یہ کھولتے ہیں اور اندر جا کر کے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں. یہ بھی خانہ کعبہ ہی کا ایک حصہ ہے. خانہ کعبہ صرف اتنا ہی نہیں ہے جو آپ کالا جو غلاف لگا ہوا ہے،
صرف اتنا ہی خانہ کعبہ نہیں ہے بلکہ وہ حصہ بھی خانہ کعبہ ہی کا ہے. جس شخص نے وہاں نماز پڑھ لیا ہے گویا کہ خانہ کعبہ کے اندر اس نے نماز پڑھ لی ہے. وہ کبھی کھولتے ہیں کبھی نہیں کھولتے. طواف کرتے ہوئے اس کے اندر ہم نہیں جائیں گے, اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے, گرچہ کھلا ہوا رہے گا, شارٹ کٹ نہیں ماریں گے. اگر کھلا ہوا نظر بھی آ جائے مل بھی جائے تو اس کے اندر سے یعنی اس کے اندر گھس کر کے ادھر گھسے ادھر نکل گئے, دونوں طرف گیٹ ہے, ادھر گھسے ادھر نکل گئے, ایسا نہیں کریں گے, ایسا ہم نہیں کریں گے ورنہ ہمارا طواف نہیں ہوگا. ہمیں اس کے باہر ہی آنا ہے. جیسے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو باہر ہے نا, تو ایسے باہر ہمیں اس طرف آنا ہوگا رکن یمانی ہوتے ہوئے حجر اسود کی طرف. جب حجر اسود تک پہنچیں گے تو ایک طواف ہو جائے گا. شروع کریں گے تو زبان سے اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر سے, اور وہاں پہنچیں گے اشارہ کریں گے. دوبارہ جب پہنچیں گے اس وقت بھی اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے. ہر بار جب وہاں پہنچیں گے اشارہ کریں گے اور زبان سے اللہ اکبر بسم اللہ پڑھیں گے. شروع کے تین چکر میں خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو ہم چکر لگائیں گے, جگہ اگر رہے گی تو مرد حضرات, عورتیں نہیں, رمل کریں گے. رمل نارمل چال سے تھوڑا ہٹ کر کے ہے, تھوڑا تیز چلنا. رمل ہلکی دوڑ کو کہتے ہیں. چل کے دکھائیں. تو اس طور پر کتنی چکر لگائیں گے؟ کتنی؟ 3 چکر. حجر اسود سے شروع کریں گے اور ایسے ہی دوڑتے ہوئے حجر اسود پر پہنچیں گے, ایک ہو گیا. پھر دوسری بار ایسے کریں گے, دوسرا ہو گیا. پھر تیسری بار کریں گے اور پھر یہ رمل کا سلسلہ بند. نارمل چال میں چلیں گے, نارمل چال جسے چل رہے ہیں ابھی ایسے ہی چلتے رہیں گے. لیکن یہ جو کندھا کھلا ہوا ہے عمرہ والے اس طواف میں اس کندھے کو 7 چکر میں کھلا رکھیں گے. خواتین کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, وہ نارمل چال 7 چکر میں چلیں گے, کچھ نہیں کھولنا ہے, کچھ نہیں بند کرنا. مرد حضرات 7 چکر کے اندر داہنے کندھے کے نیچے سے اپنا یہ احرام کا کپڑا بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں گے, اور جب 7 چکر پورا ہو جائے گا تو ایسے ہو جائیں گے, کندھا بند کر لیے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ 7 چکر کے اندر ہمیں اس پہلے عمرہ والے طواف میں داہنا کندھا کھولنا ہے. اس کے بعد جتنی بار طواف کریں گے کبھی کندھا نہیں کھولیں گے. اس کے بعد جتنی اللہ توفیق دے گا طواف کرنے کی, طواف خوب کرنا چاہیے, نمازیں خوب پڑھنی چاہیے. بہت عظیم الشان جگہ ہے, رب کریم نے وہاں ہمیں پہنچایا ہے. خوب طواف, خوب نمازیں, پر کسی بھی نماز اور کسی بھی طواف کے اندر ہمیں کس طواف کے اندر یہ کندھا کھلا رکھنا ہے؟ عمرہ والے طواف میں. یہ جو عمرہ ہم کریں گے کتنے چکر میں کھلا رکھنا ہے؟ 7 چکر میں. اور دوڑنا کتنے چکر میں ہے؟ 3 چکر میں. اگر جگہ ہے تو, جگہ نہیں ہے تو پھر نارمل چال ہی چلیں گے. یہ 7 چکر جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے مطابق وہاں پہ کریں گے, پورا ہوتے ہی ایک عظیم الشان سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ سنت ادا کریں گے 2 رکعات نفل کی شکل میں. قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى,
کہ ابراہیم علیہ السلام کے نماز پڑھنے کی جگہ کو، ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو اپنے لیے مصلی بنا لو، یعنی وہاں نماز پڑھو۔ دونوں قدم جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام نے رکھ کر کے اللہ کے اس گھر کو تعمیر کیا تھا، رب کریم نے ان دونوں پتھروں پہ نشان چھوڑ دیا، وہ آج بھی سیف اور محفوظ ہے۔ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں صندوق نما، اسی کے اندر وہ دونوں قدم کے نشان پائے جاتے ہیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیں، اس کو ٹچ کرنا ہے، اس کو منہ پہ رگڑنا ہے، وہاں جا کے سجدہ کرنا ہے، ایسا کچھ بھی ہمیں نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشانات والے جو پتھر ہیں، ہمیں وہاں نماز ادا کرنی ہے، 2 رکعت نماز۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، نہیں یاد ہے تو جو یاد ہے وہ پڑھ لیں گے۔ دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد، یا جو بھی سورت ہمیں یاد ہے ہم پڑھ لیں گے، ہماری نماز ہو جائے گی۔ کہاں پڑھیں گے؟ کس جگہ پڑھیں گے؟ یہاں تو لوگ طواف کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، بھیڑ دیکھ رہے ہیں، ایسی ہی بھیڑ رہتی ہے، کبھی اس سے زیادہ ہوتی ہے، کبھی اس سے تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ لوگوں کو یوں کریں گے اور اپنا نماز شروع کر دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نماز وہاں پڑھیں گے جہاں نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ پیچھے چلے جائیں گے، پیچھے چلے جائیں گے، بھیڑ سے نکل کر کے پیچھے جائیں گے، لوگ کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ نماز پڑھنے کی ایک شان ہے۔ ہم جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں رب سے سرگوشی کرتے ہیں، رب سے بات کرتے ہیں۔ ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں اس ارادے اور اس احساس کے ساتھ ایسی جگہ دیکھیں جہاں پہ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، وہاں ہم آرام سے سجدہ آرام سے وہاں ہم سجدے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی جگہ ہے، مسجد حرام میں کوئی بھی جگہ، آپ کو پیچھے جائیں گے تو جگہ آپ کو ملے گی، پیچھے جاتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو جگہ نظر آ جائے۔ 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ 2 رکعت پوری ہو جانے کے بعد کیا کریں گے؟ کیا کرنا ہے؟ واپس آئیں گے حجر اسود کے سامنے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے اللہ اکبر۔ حجر اسود کے سامنے 2 رکعت پڑھنے کے بعد آئیں گے اور کہیں گے اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر۔ 2 رکعت کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اشارہ کیا ہے۔ اب ہمارا طواف مکمل ہو گیا۔ یہ دوسرا فریضہ تھا۔ کون سا فریضہ تھا یہ؟ پہلا فریضہ کیا تھا؟ احرام۔ دوسرا فریضہ کیا ہے؟ طواف۔ یہ طواف پورا ہو گیا۔ اب ہم چلیں گے تیسرے فریضے کی طرف۔ لیکن ثابت ہے کہ اگر کسی شخص کو پانی پینا ہے یعنی زمزم کا پانی، تو یہاں وہ زمزم کا پانی پی لے۔ اگر کچھ پرابلم ہے تو آخر میں پی لے، لیکن اگر کچھ پرابلم نہیں ہے، اسے پینا چاہتا ہے تو وہ پی سکتا ہے۔ اور پھر 2 پہاڑیاں ہیں، ان میں سے جس کا نام پہلے آیا ہے اس کی طرف پہلے بڑھنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ہمیں بڑھنا ہے کس کی طرف؟ صفا پہاڑی کی طرف۔ کس کی طرف؟ صفا پہاڑی کی طرف۔ پہاڑی اپنی اصلی شکل میں آج موجود نہیں ہے، تھوڑا سا نشان اس کا باقی رکھا گیا ہے۔ آپ ان شیشوں کے پیچھے پتھر دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ان کانچ کے پیچھے آپ
پتھروں کے نشانات دیکھ سکتے ہیں، پتھر موجود ہیں، یہ صفا پہاڑی کے پتھر ہیں۔ ہم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہوئے اس پہاڑی کی طرف چڑھیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ رب العالمین کی پہچان ہے، یہ دین کے اہم نشانات ہیں۔ اس کی طرف پہنچنے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کریں گے، یہ صفا پہاڑی ہے، وہاں پہنچ گئے، قبلہ کی طرف، قبلہ ادھر ہے مثال کے طور پر، اس کی طرف ہم نے چہرہ کیا اور تکبیر، کعبہ کی طرف، جی ابھی جس کعبہ کا ہم نے وہ کیا تھا، ہاں نہیں، یہ کعبہ جس کا ابھی تذکرہ آیا تھا، اس کعبہ کی طرف ہم چہرہ کریں گے، کوشش کریں گے اس طرف دیکھنے کی۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں تو اس میں مشکل سے نظر آتا ہے، تو اس طرف ہم چہرہ کرنے کے بعد کچھ دعا پڑھیں گے، وہ دعائیں زبانی یاد کر لیں تو بہتر ہے، اور نہیں یاد کر سکے ہیں تو دیکھ کر کے ہی صحیح پڑھ لیں۔ تکبیر کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار 3 بار صفا پہاڑی پر، 3 بار مروہ پہاڑی پر تکبیر کہتے اور تحلیل کرتے۔ تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا تقریباً سب کو یاد ہے، اس کو تحلیل کہتے ہیں۔ 3 بار اس کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ایک دعا اور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اکیلا سچا معبود صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ونصر عبدہ، اور اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اور سارے لشکروں کو، سارے جتھوں کو اکیلا اس نے شکست دے دیا۔ وہزم الاحزاب وحدہ۔ کتنی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں پڑھی؟ 3 بار، اور لمبی دعا آپ نے فرمائی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے۔ صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے عمل میں کل اتنی جگہوں پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی ہے۔ کتنی 6 جگہوں پر، 6 جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب لمبی دعا کی ہے اور ہاتھوں کو خوب اٹھا کے کیا ہے۔ ان میں سے یہ پہلی جگہ ہے، دوسری مروہ ہے، دوسری مروہ ہے۔ عمرہ میں صرف یہی 2 ہم کو ملیں گے، عمرہ میں صرف یہی 2 ملیں گے، باقی 4 حج میں ملیں گے۔ میں ابھی اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ جب آئیں تو چیز ذہن نشین ہو جائے۔ تیسری جگہ عرفات کا میدان ہے، تیسری جگہ ہاتھ اٹھا کر کے رب کریم سے خوب دعا کرنا اور خوب اونچائی کی طرف اٹھانا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کے بال، یہ سفیدی، بغل کی سفیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آ جاتی تھی۔ یہ تیسری جگہ ہے، کون سی جگہ؟ عرفہ کی جگہ۔